بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے اور فائنانس منسٹر صاحب بھی ہیں. یہ سی سی آئی، منسٹر صاحب آپ اگر تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے جی پلیز. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری سی سی آئی کی میٹنگ کب ہوئی ہے؟ سی سی آئی کی میٹنگ کے پی کے کی، جو ہمارا فاٹا جو مرج ہوا ہے، اور اس کے مطابق جو این ایف سی ایوارڈ کا شیئر 14% سے لے کے وہ 19% ہو گیا ہے، اور اس کے مطابق یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا حق بنتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں اس کو 19% کی شیئر دیا جائے. لیکن ابھی تک سی سی آئی کا میٹنگ نہیں ہوا ہے، جو انکانسٹیٹیوشنل ہے. جو مرج کا ڈیسیژن ہے یہ اس پارلیمنٹ کا مشترکہ متفقہ ہے، اور اس پارلیمنٹ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو این ایف سی ایوارڈ میں جو شیئر بنتا ہے صوبے کا وہ بھی ملے گا، اور 3% شیئر اضافی وہ بھی ملے گا جو پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا وفاق دے گا. ابھی تک اس کی عمل درآمد کا کیا پوزیشن ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کی جو بقایا جات ہے نیٹ ٹائٹل میں، اس کو دینے کا کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ 111 ارب روپے یہ صرف نیٹ ٹائٹل پراپرٹی کے بقایا جات رہتے ہیں. اور جو اس پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر جب یہ قبائلی اضلاع کو مرج کر رہے تھے تو یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 10,000 بلین روپیز 10 سال میں دیں گے، یعنی ہر سال ہم 100 بلین دیں گے. کیا یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت اس کمٹمنٹ کو پورا کر رہی ہے؟ ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو انسرجنسی بڑھ رہی ہے، ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، ایک کاروبار جو ہے نا بہت بری طرح جو وار آن ٹیرر کی وجہ سے متاثر رہا، اور ابھی جو انسرجنسی ہے اس کی وجہ سے متاثر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو لیگل رائٹس ہے اس کو بھی نہیں دیا جا رہا. تو نمبر 1 میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ اس پارلیمنٹ نے کی تھی، اس پارلیمنٹ کی کمٹمنٹ کو پورا کیا جائے. نمبر 2، جو انہوں نے جو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی ہے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، جس میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کی لوگ ہیں. شاید نمائندگی تو وہاں تحریک انصاف ہی کر رہی ہے. ایک چیف منسٹر کو ڈالا گیا ہے، وہ بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایشوز کیا ہے. تو دیکھیں، ایک صوبہ اگر آپ اس کو اس لیے سزا دیتے ہیں کہ اس نے خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اس کی لائبلٹیز، اس کے فنڈ نہیں دے رہے، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے این ایف سی ایوارڈ کے شیئر نہیں دے رہے ہیں، آپ مرج ایریا کی جو فنڈ ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ جناب، آپ نے پنجاب میں اپنی طبیعت کا چیف سیکرٹری چیف منسٹر کو دیا ہے، آپ نے سندھ میں جتنے آفیسرز ہیں وہ صوبائی حکومت کی دیے ہیں. یہ خیبر پختونخوا نے کیا ظلم کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے، یعنی آئی جی پی وہی وہاں ہے، چیف سیکرٹری بھی وہاں ہے، وہی ہے حکومت. عملاً آپ کو پتہ ہے کہ چیف سیکرٹری جو آئی جی چلاتے ہیں، ابھی تک 6 مہینے ہو گئے ابھی تک وہی آفیسرز بیٹھے ہیں جو کہ آپ کے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ظلم ہے. آپ مہربانی کریں، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ ایک صوبے کے ایک پارٹی کی، ہم آپ کے اوپر ہمارے کافی اعتراضات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کے، لیکن جو بھی ہے اس وقت جو جس پوزیشن پہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام صوبوں کو اپنے ساتھ چلائیے. شکریہ جی. ایک اناؤنسمنٹ سن لیجئے. ایک گروپ جی، آنریبل پرائم منسٹر.
شکریہ جناب اسپیکر. آنریبل آج میں کوئی اعتراض نہیں, خوشی ہے, مگر کسی اور صوبے کو اس میں شہری ملا. بلوچستان کا بھی جو دہشت گردی کے حوالے سے اگر تھا تو کے پی کے بعد بلوچستان کا حصہ ہے, لیکن صرف کے پی کے لیے رکھا گیا. اور 2010 سے لے کے آج تک 590 ارب روپے کے پی کو ملے, صرف دہشت گردی کے خلاف جو ان کی جو کاوشیں تھی ان کو آگمنٹ کرنے کے لیے. اور وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے کے پی میں نہ صرف ان کی لا انفورسنگ ایجنسیز نے, کے پی کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے شہادتیں دی ہیں, بلوچستان کی طرح, سندھ کی طرح اور پنجاب کی طرح, لیکن کسی صوبے کو اس میں ایک دھیلا نہیں ملا ماسوائے کے پی کے. میں انتہائی ادب سے یہ گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں, اس معزز ایوان کی خدمت میں, کہ 590 ارب روپے دیے گئے, لیکن آج تک سی ٹی ڈی وہاں پر قائم نہیں ہو سکا, جو کہ جس کے لیے یہ رقم مختص کی گئی تھی اپنے ایوارڈ میں. یہ کبھی بھی ایوارڈ کا ایسا نہیں تھا, لیکن سب صوبوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا. تو میں اپنے بھائی کی خدمت میں عرض کروں گا, اس ایوان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کو بھی ذرا ضرور سوچیں کہ 590 ارب روپے آج تک جا چکے ہیں, مگر وہاں پر سی ٹی ڈی آج بھی نامکمل ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو پالیٹکس. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری یا سندھ میں چیف سیکرٹری یا بلوچستان میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 3 ناموں کا پینل دیا, جو ایک ٹریڈیشن ہے. 3 ناموں کا اپنا پینل دیا کے پی کو, اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں. ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا. وہ بتائیں ہمیں, 3 نام ان کو دیے ہیں, ان کو اگر وہ نہیں پسند تو ہم ایک اور پینل دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم خدا نخواستہ تفریق کرنا چاہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ کے پی کے عوام پاکستان کے بڑے بہادر غیور عوام ہے, خوبصورت صوبہ ہے. جی میں اناؤنسمنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ گروپ آف اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ممبرز فرام گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ڈسٹرکٹ مالاکنڈ آر سٹنگ ان دا وزٹرز گیلری. وی ویلکم دیم. محمد اورنگزیب صاحب, منسٹر آف فائنانس اینڈ ریونیو, ٹو موو آئٹم نمبر 7. نہیں ہو گئی نا جی, بات ہو گئی, یہ ابھی پھر موقع ملے گا, پلیز. نہیں پلیز جی بات کیجئے اورنگزیب صاحب. جی اچھی, ناؤ پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس. یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے آپ اس پہ کو بات کرنا چاہیں گے؟ جی اورنگزیب صاحب, آپ جو ابھی ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ مختصراً کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی تو اسپیکر صاحب تھینک یو. آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ ود جو اس وقت میکرو اکنامک کنڈیشن ہے, اور ہمیں فیکٹ بیس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا نیچے آ چکا ہے. فسکل ڈیفیسٹ بڑے کنٹرول میں ہے, کرنسی سٹیبل ہے, خدا نہ خواستہ اس طرف نہیں جا رہی جو لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا ہے, اور یہ 7 مہینے سے یہ کرنسی سٹیبل ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گی. ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز آر ایٹ $9 billion which are equivalent to 2 months of import cover. انسٹیٹیوشنل انویسٹرز واپس آ رہے ہیں. انفلیشن ٹھیک ہے ڈائنامک ہوتی ہے, لیکن 38% سے یہ 11% پہ آئی ہے. پچھلے مہینے فوڈ انفلیشن واز ایٹ 2%. سو ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ, اور ان سب کو یہ ہونا چاہیے کہ اکانومی جو ہے اس میں اسٹیبلٹی آئی ہے, اور انشاءاللہ اسی اسٹیبلائزیشن کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس کو فردر گروتھ کی طرف لے کے جائیں. جو بجٹ کے بیسک اصول تھے میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس ملک میں 9.5% نہیں رہ سکتی. ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیں جو ریلیف کی بات کرتے ہیں, سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں, یہ اگلے 3 سال میں ہم نے اس کو 13% کی طرف لے کر جانا ہے. اور کیسے لے کے جانا ہے؟ پہلے جو ہم نے خود ایڈمٹ کی ہیں, جو لیکیجز ہیں, جو کرپشن ہے, اور جو اس میں تھیفٹ ہے اکراس سیکٹرز, انہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے بائی انکلوڈنگ ریسٹرکچرنگ ایف بی آر, اور اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. اسی طرح ہم باقی سیکٹرز کو, ویدر از دا ریٹیل ڈسٹریبیوٹرز اور ویز دا ریئل اسٹیٹ, اس میں ہم جو ہے نیٹ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اور اس میں جو نان فائلرز والا جو اختراع ہے, جہاں تک مجھے اگر میرے پہ چھوڑا جائے, یہ اختراع اس ملک میں
فی الفور بند ہو جانی چاہیے، لیکن ہم نے اس کی طرف بہت ایک اہم قدم اٹھایا ہے اگلے سال کے لیے. وی ہیو ٹیکن دوز ریٹس ٹو پیونیٹیو لیولز، تاکہ کوئی نان فائلر 3 4 5 دفعہ سوچے کہ اس کو اس ملک میں ٹیکس پے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جی ہم نے جو ڈیولپمنٹ اس میں بجٹ رکھا ہے وہ ایوان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں اس میں منیمم ویج کی بات ہوئی ہے، اس میں یوٹیلیٹی سٹورز کی بات ہوئی ہے، اور ہم اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح جو پریویٹائزیشن کی بات کی جا رہی ہے، یہ 2 سے 3 سال کا منصوبہ ہے، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. تو اس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی ریفارم، اور اس کے ساتھ ہی جو انرجی سیکٹر کی ریفارم ہے، پاور سیکٹر کی ریفارمز ہیں، یہ سب مجموعی طور پہ اس بجٹ کا حصہ ہیں، اینڈ اس پارٹ آف آر روڈ میپ انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ. بہت شکریہ جی. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024 be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause by clause reading. Insertion of clause 1A. There is an amendment of insertion of clause 1A standing in the name of Muhammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue. Now I call upon Minister of Finance to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I hereby move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly, after clause 1, the following new clause 1A shall be inserted. Clause 1A. After clause 1, the following new clause 1A shall be inserted, namely 1A, amendments of the Stamp Act 1899, 2 of 1899, in the Stamp Act 1899, 2 of 1899, as is in force in the Islamabad Capital Territory in Schedule 1. A, for Article 23, the following shall be substituted, namely 23, conveyance as defined under subsection 10 of section 2, not being a transfer charged or exempted under Article 62. A, any instrument or set of instruments relating to a future flow transaction for fundraising by any bank or financial institution, including but not limited to any instrument involving a conveyance, whether by way of assignment, transfer, sale, or another manner of rights, titles, or interests relating to bank accounts, receivables, or cash flows, whether in foreign currency or Pakistani rupees, in existence, or which are to come into existence in future. So iska hai ji 1,000 rupees. It's a notional amount. Any other instrument setting out the terms and conditions pertaining to such future flow transaction. And B, in any other case, 4% of the value of the property. And in Article 62, the existing exemption shall be numbered as Exemption 1, and after Exemption 1, numbered as